اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا الحمدللہ 29ویں پارے کا درس شروع ہونے جا رہا ہے۔ سورہ ملک ہمارے اسی پارے میں ہے۔ سورہ القلم میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری تعریف کی ہے، انشاءاللہ وہ بھی آپ سنیں گے۔ اس سے آگے سورۃ الحاقہ میں اہل جنت کا ذکر ہے، کس طرح سے رب تعالیٰ ان کو رکھے گا۔ اور سورہ نوح میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اولاد کی نعمتیں زیادہ ملیں، آسمان سے بارشیں ملیں، یا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے مال میں برکت ہو، تو سورہ نوح میں اس کا ایک وظیفہ بتایا گیا ہے، وہ وظیفہ بھی آپ سنیں گے۔ سورہ مزمل آج کی ہماری منزل میں شامل ہے درس میں۔ سورہ مدثر بھی ہے۔ سورہ قیامہ میں بہت پیاری گفتگو قیامت کے بارے میں کی گئی، وہ بھی آپ سنیں گے انشاءاللہ۔ یہ ساری گفتگو آج کے پارے میں ہوں گی۔ امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، اور کمنٹس کرنا ضرور یاد رکھا کریں۔ آپ کے کمنٹس کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ کیا سننا چاہ رہے ہیں، جو ہم نے آپ تک پہنچایا ہے وہ کیسا ہے۔ تو برائے مہربانی سن کر کمنٹس کرنا نہ بھولا کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ بڑی برکت والا ہے وہ جس کے قبضہ قدرت میں سارا بادشاہی ہے، سارا ملک ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ، وہ جس نے موت اور زندگی پیدا کی۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ تو رب تعالیٰ نے موت اور زندگی کی جو یہ تخلیق کی ہے وہ انسان کی آزمائش کے لیے ہے۔ ایک بندہ قبرستان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، تو کسی نے اس سے پوچھا کہ یار میں ذرا نیا ہوں تو بتاؤ شہر کس سائڈ پہ ہے۔ اس نے قبرستان کی طرف اشارہ کر دیا۔ وہ گیا اور آگے اس نے دیکھا یہ تو قبرستان ہے۔ وہ واپس آیا، بڑا غصے ہوا۔ اس نے کہا کہ بھائی اصل شہر تو یہ ہے، لوگ جس طرف سے جگہ چھوڑ کے جہاں پہ آ کے آباد ہو رہے ہو وہی تو اصل شہر ہوتا ہے، تو لوگ مر کر اس کو آباد کر رہے ہیں، تو بتاؤ اصل شہر کون سا ہے؟ وہاں سے اٹھ کے آ رہے ہیں۔ تو اللہ نے موت اور حیات دونوں تخلیق کی ہیں۔ اچھا، اب آپ کہیں گے کہ جب تخلیق دونوں ہیں تو پھر یقیناً اللہ کی رحمت بھی ہوں گی۔ نعمت ہے، موت بھی نعمت ہے، حیات بھی، زندگی بھی نعمت ہے۔ موت کس طرح سے نعمت ہے؟ اگر موت نہ ہو تو ذرا تصور کریں کہ ہمارے گھر میں ایک دادا دادی آ جائے، یار ہم سے سنبھالے نہیں جاتے، ہمیں ہمارے بچوں کی نیند ڈسٹرب ہوتی ہے، بڑا کچھ ہوتا ہے۔ اگر یہی دادا پردادا شگر دادا اور پچھلا سارا کھاتا اسی گھر میں ہو تو کہاں کہاں سنبھالیں گے ہم؟ کون کون سنبھالے گا؟ تو موت بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، اگر انسان اس کو نعمت کے طور پہ لے۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے، حضرت بلال نے کہا تھا میری بیوی تو روتی کیوں ہے؟ یہ موت تو پل کا نام ہے جو پل مجھے میرے نبی سے ملا دے گا۔ سبحان اللہ۔ تو موت ہر ایک کے لیے فنا کا نام نہیں ہے، بہت سارے لوگوں کے لیے موت بقا کا نام بھی ہے۔ اس سے آگے ایک اور اسی سورہ ملک کے آخر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فرمایا کہ قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین۔ فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری آنکھوں کا پانی لے جائے تو بتاؤ یہ کون واپس لے کے آئے گا؟ اگر یہ پانی جو ہے اللہ تعالیٰ واپس لے جائے، یا جو زمین کے اندر یہ پانی ہے اللہ نیچے لے جائے، بتاؤ کون لے کے آئے گا واپس؟ کوئی بھی نہیں ہے، سوائے اللہ کے اور کوئی بھی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دینا جانتا ہے وہ لینا بھی جانتا ہے، تو جو دے رہا ہے اس کی پھر قدر کرنی چاہیے۔ اس سے آگے سورہ القلم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ۔ رب تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق کے اعلیٰ درجے پہ فائز کیا ہے تاکہ یہ پوری کائنات کے لیے، پوری دنیا کے لیے نمونہ بن سکے۔ تو رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی ہے۔
اسی لیے اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ کیا تو قرآن نہیں پڑھتا؟ پورا قرآن میرے نبی کا خلق کا بیان ہی تو ہے۔ میرے نبی کی ذات نے کس طرح سے اس قرآن کو لوگوں تک پہنچایا، کس طرح سے ان کی باتیں سن کر پھر دل برداشتہ نہیں ہوئی، پھر بھی اخلاق حسنہ کا مظاہرہ کرتے ہوئے آگے تک گئے ہیں۔ اس سے آگے رب تعالیٰ ایک واقعہ بیان کرتا ہے، فرمایا کہ اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، بے شک ہم نے انہیں جانچا جیسا اس باغ والوں کو جانچا تھا، آزمایا تھا۔ اِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ، جب انہوں نے قسم کھائی کہ وہ صبح ہوتے ہی ضرور اپنا کھیت کاٹیں گے۔ وَلَا يَسْتَثْنُونَ، اور انہیں انشاءاللہ نہیں کہا۔ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ، تو اس پر تیرے رب کی طرف سے ایک پھرنے والا پھر گیا، وہ سو رہے تھے۔ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ، جب وہ صبح ہوئی تو وہ سارے کا سارا باغ کٹا ہوا تھا۔ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ، پھر انہوں نے ایک دوسرے کو پکارا، أَنِ اغْدُوا عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ، کہتے چلو اٹھو جلدی کرو، ہم نے اپنی فصل کاٹنی ہے، چلو جلدی چلو۔ فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ، وہ آپس میں ایک دوسرے کو یہ کہتے ہوئے جا رہے تھے، اللہ يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ، آج ہم نے اپنے باغ میں کسی غریب کو نہیں آنے دینا۔ ان غریبوں کا کام کیا ہے؟ یہاں پر ہمارے حق پہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے آ جاتے ہیں، ہم نے آنے نہیں دینا۔ وَغَدَوْا عَلَىٰ حَرْدٍ قادرین، وہ سمجھ رہے تھے کہ وہ اپنے ارادے پر قادر ہیں، جو وہ چاہیں وہ کر لیں گے۔ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ، جب انہوں نے اپنے باغ کو دیکھا، رات بالکل صحیح چنگا بلا تھا، وہ صبح ہوئی سارے کا سارا خراب ہوا پڑا ہے، تو کہتے ہوئے ہم تو کہیں اور جگہ پہ آ گئے۔ بل نحن محرومون، کہا کہ بلکہ ہم بے نصیب ہو گئے۔ قال اوسطهم، ان کا جو درمیانی تھا نا، اس نے کہا الم اقل لکم لولا تسبحون، کیا میں تم سے کہتا نہیں تھا کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کے غریب بندوں کا حق بھی دو، اللہ کا بھی حق دو، اور تم میری اس بات سے اتفاق نہیں کرتے تو لو اب تمہاری اس نافرمانی کا نتیجہ تمہارے سامنے آ گیا۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ سارا کچھ میرا ہے، میں ہی کر رہا ہوں، میری محنت کی وجہ سے یہ کچھ ہو رہا ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ اصل اس محنت میں برکت اللہ کی طرف سے ہے۔ ایک کسان جب ایک دانہ زمین میں ڈالتا ہے تو زمین کے میں ڈالنے تک اس کی محنت ہے، لیکن زمین کے اندر جانے کے بعد جب اس کے اوپر مٹی آ جاتی ہے، اس مٹی کو دور کر کے ایک چھوٹا سا ننھا سا پودا نکالنا، یہ اللہ کا کام ہے۔ تو ہم اپنا کام کریں، اللہ اپنا کام کرے گا، سارا کریڈٹ ہم خود نہیں لے سکتے۔ اس سے آگے سورۃ الحاقہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فرمایا کہ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، جس بندے کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کہے گا لو دیکھو پڑھو میرا نامہ اعمال، میں آج کامیاب ہو گیا۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، وہ کہے گا مجھے یقین تھا، میں بڑی اچھی زندگی گزار کے آیا ہوں، مجھے یقین تھا یہ۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ راضیہ، تو وہ اپنی مرضی کی زندگی جینے کے لیے وہ بالکل تیار ہے۔ فی جنت عالیہ، بڑے بڑے اس کے لیے باغات ہیں، قطوفها دانیہ، اور باغات ایسے جن کے جو پھل ہیں وہ لٹکے ہوئے ہیں۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، فرمایا کہ اب کھاؤ پیو جہاں سے تمہارا دل چاہتا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور جس بندے کو اس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں مل جائے گا، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، وہ کہے گا کاش مجھے یہ میرا نامہ اعمال دیا ہی نہ جاتا۔ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، اور نہ میں یہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، ہائے کسی طرح موت آ جائے، میں فنا ہو جاؤں، یہ باتیں کی جائیں گی۔ اب آپ ایک لمحے کے لیے اپنے گریبان میں سوچیں، اگر ابھی قیامت قائم ہو جائے اور قبروں سے اٹھ کر ہم سارے میدان حشر میں جا رہے ہوں، آپ کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ہوگا یا بائیں ہاتھ میں ہوگا؟ جو بھی جواب ہوگا اس کو اپنے لیے ایک لمحہ فکریہ جانے
اور مزید اچھے کی کوشش کریں. کیا پتہ رب تعالیٰ ہمیں آگے ہدایت دے دے اور ایسی ہدایت دے جو ہمیں سیدھی رب کی رضا تک لے کے چلی جائے. اس سے آگے سورہ نوح ہماری منزل میں شامل تھی. حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو تبلیغ کرتے کرتے وہ فرماتے ہیں کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. استغفار کرو اپنے رب کے پاس، وہ بہت بخشنے والا ہے. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. جب تم استغفار کرو گے تو رب تعالیٰ آسمان سے تم پر بارشیں نازل فرما دے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. اور رب تعالیٰ تمہارے مال میں، تمہاری اولاد میں برکتیں ڈال دے گا. یہ کس چیز کا فائدہ؟ یہ استغفار کا فائدہ ہے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ. اور تمہارے لیے باغ بنا دے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. اور تمہارے لیے نہریں بنا دے گا. سبحان اللہ. یہ صرف استغفار کا فائدہ ہے. اگر ہم اپنے رب سے معافی مانگتے رہیں تو رب تعالیٰ، اور یہ انفرادی بھی ہے اجتماعی بھی ہے، دونوں طرح سے. یہ نہیں کہ ایک بندہ حاجی نمازی بن کے بیٹھا رہے، ساتھ والا اس کا گنہگار رہے، وہ اس کو کہے بھی نہ. نہ یہ انفرادی توبہ بھی اس میں شامل ہے اور اجتماعی توبہ بھی شامل ہے. تو رب تعالیٰ آسمان سے بارشیں بھی نازل کرے گا، اولاد میں، مال میں، باغات میں، یعنی رزق میں، رزق حلال میں رب تعالیٰ برکتیں بھی نازل کرے گا. ناظرین، آج کی ہماری منزل میں سورہ جن بھی شامل تھی. سورہ جن کی ایک آیہ مبارکہ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. فیصلہ آپ نے کرنا ہے. رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فرمایا کہ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا. غیب کا جاننے والا وہی ہے، اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. الا من ارتضی من رسول. مگر اپنے پسندیدہ رسولوں میں سے وہ جسے چاہتا ہے وہ اس پہ مطلع فرما دیتا ہے. اب آپ خود سوچیں کہ عالم الغیب تو اللہ ہے، اس میں کسی کو اعتراض نہیں ہے. ہاں، دیتا وہ کسی کو نہیں ہے، لیکن اپنے پسندیدہ رسولوں میں سے جسے چاہے. سبحان اللہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب دیا ہوا ہے. اس لیے تو قرآن کہہ رہا ہے. اس سے آگے سورہ المزمل ہماری منزل میں شامل تھی. سورہ المزمل میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا المزمل، اے مزمل والے، مزمل کی چادر والے. سبحان اللہ. قم اللیل الا قلیلا. رات کو تھوڑا آرام بھی کر لیا کریں. اچھا، اب اس میں ہمیں حکم ہے صحیح رات جاگو، جاگنا بھی ہے تو جاگے، کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن حضور کو فرمایا جا رہا ہے کہ سونیا کچھ آرام ہی کر لیا کرو. کچھ دیر ساری رات حضور کھڑے رہتے تھے، پاؤں میں سوزش آ جاتی، سویل ہو جاتے. اتنی عبادت میرا نبی کیا کرتا تھا. اور ہمیں اپنے نبی کی ذات کی دوسری سنتیں یاد ہیں، لیکن یہ عبادت والی سنت ہم بھول چکے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی یوں عبادت کیا کرتے تھے. اب جب میرے اللہ نے دیکھا کہ میرا محبوب تو مشقت میں پڑ گیا تو فرمایا قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص. آدھی رات آرام کرنے کے لیے یا عبادت کرنے کے لیے، یا پھر او انقص منہ قلیلا، اس سے کچھ کم یا تھوڑا سا زیادہ. تو رب تعالیٰ نے تعداد بھی بتا دی کہ اتنا وقت آپ عبادت کے لیے مختص کر لیں، باقی آرام کیا کریں، ریسٹ کیا کریں. یہ محبت کی بات ہے. کسی نے کہا کہ خانہ کعبہ 24 گھنٹے کھلا کو رہتا ہے اور مسجد نبوی بند کیوں ہو جاتی تھوڑی دیر کے لیے؟ کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب گھر والے جاگ رہے ہو تو دروازے بند نہیں کیے جاتے، تو رب تعالیٰ جاگتا رہتا ہے، اس لیے اس کے گھر کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. اور نبی کریم کو حکم تھا کہ کچھ دیر آرام بھی کیا کریں، تو وہ کچھ دیر کے لیے دروازہ آج بھی مسجد نبوی کا بند ہوتا ہے اور پھر بعد میں کھول دیا جاتا ہے. اس سے آگے اللہ تعالیٰ سورہ المدثر میں ارشاد فرماتا ہے فی جنات یتساءلون. جنتی سوال کریں گے عن المجرمین، مجرموں سے. ما سلککم فی سقر، تمہیں کون سی چیز جہنم میں لے کے آ گئی؟ وہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. ولم نک نطعم المسکین، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. وکنا نخوض مع الخائضین، ہم فضول چیزوں میں وقت ضائع کرتے تھے حتیٰ کہ ہمارا یہ وقت آ گیا.
اس کا مطلب یہ ہے کہ جہنم میں جانے کا ایک سبب نماز نہ پڑھنا بھی ہے، جہنم میں جانے کا ایک سبب مسکینوں کو ان کا حق نہ دینا بھی ہے، اور جہنم میں جانے کا سبب فضول لوگوں کے ساتھ فضول بیٹھنا بھی ہے۔ تو رب تعالی مجھے اور آپ کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے، اچھا سوچیں، اچھا بولیں، اچھا کریں، آپ کے ساتھ بھی سب اچھا ہی ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ شکریہ۔